آج ہم آپ کو ایک دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کا ذکر اللہ پاک کے کلام قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوچئے، اگر آپ اپنی آنکھوں سے مردے پرندوں کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھیں تو آپ کے دل میں کیا احساسات ہوں گے؟ کیا یہ منظر آپ کے دل میں ایمان کی ایک نئی روشنی بھر دے گا؟ آئیے ہم اس واقعے کو غور سے سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ان کا اللہ پاک سے خاص سوال اور پھر اللہ پاک کی طرف سے اس سوال کا حیران کن جواب، توجہ سے سنیں اور اس ایمان افروز واقعے سے اپنی روح کو تقویت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک کے دربار میں عرض کیا، یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ابراہیم، کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم 4 پرندوں کو پالو، ان کو خوب کھیلا پیلا کر اچھی طرح مانوس کر لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک انہیں کھیلا پیلا کر خوب مانوس کر لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت الگ الگ ہو گیا اور اس کی ہڈیوں سے جوڑ گیا۔ اس طرح 4 پرندے تیار ہو گئے اور وہ 4 پرندے جو تھے بغیر سروں کے، جی ہاں، سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جوڑ کر پھر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں بیان فرمایا ہے۔ اس خوبصورت واقعے میں تصوف کا ایک بڑا پیارا نقطہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلاً مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے، مرغ میں کثرتاً شہوت کی بری خصلت ہے، گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو زائل کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان 4 پرندوں کو ذبح کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا، ان کے دل میں ایمان کے نور کی تجلی ہوئی جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اسے نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، گدھ کو ذبح کرے، یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے، یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان 4 بری خصلتوں کو زائل کر ڈالے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اسے نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قصہ قرآن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔